بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله معافية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. صدق الله العظيم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت پر بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ جب دمشق کے تخت پر بیٹھے ہیں، پوری دنیا کا نصف حصہ ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں جب افریقہ کے جزیروں کو فتح کرنے کے لیے گئی تو فوج ایک علاقے کو فتح کر کے آئی۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا: تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا: ہم غسان کے ملک کو فتح کر کے آئے ہیں اور یہ 6000 قیدی غسان کی ریاست کے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا: ان قیدیوں کو میرے سامنے لاؤ۔ تو جب قیدی سامنے لائے گئے تو ان سب سے آگے جس قیدی کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، وہ قیدی وہی غسان کا شہزادہ تھا جس غسان کی ریاست کے شہزادے نے 38 سال پہلے حضرت امیر معاویہ کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان کر فرمایا: اس کے ہاتھ کی رسیاں کھول دو۔ اگر میں ہوتا تو اس کو کہتا کہ اس کو قتل کر دو، اگر آپ ہوتے تو اس کو جیل میں ڈال دو، لیکن جس کو پیغمبر نے امت کا سب سے بڑا حوصلے والا کہا ہے، اس معاویہ نے فرمایا: اس کی ہاتھ کی رسیاں کھول دو، اور فرمایا کہ اس پر کوئی قید نہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں، یہ شہزادہ ہے، قابل احترام ہے، اس کو بڑے مہمان خانے میں لے جاؤ اور 1 مہینے تک اس کی مہمانی کرو۔ جب 1 مہینہ گزر گیا، مختلف قسم کے کھانے اس کے دسترخوان پر لائے جاتے، وہ کھاتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ یار، میں نے بڑے بادشاہ دیکھے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے، ہم نے ان مسلمانوں سے بغاوت کی، ہم نے ان کا مقابلہ کیا، ہم قید ہو کر آئے تو مجھے اس وقت کے خلیفے نے، اس وقت کے امام نے اپنے خاص مہمان خانے میں جگہ دے دی ہے۔ اور جب 1 مہینے کے بعد امیر معاویہ نے فرمایا کہ 1 مہینہ مہمانی کے بعد تجھے اجازت ہے، تو جہاں چاہتا ہے چلا جا، اور میں نے تجھے رہا کر دیا، تجھ پر کوئی قید نہیں لگائی، تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ جب وہ جانے لگا، امیر معاویہ نے اس کو 10,000 درہم ہدیے کے طور پر بھی دے دیے۔ جب وہ 10,000 درہم اس نے لیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ کون ہے، اس شخص کا نام تو بتاؤ، اس کا نام کیا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا: یہ ابو سفیان جو مکے کے سردار ہے، اس کا لڑکا ہے، اس کا نام معاویہ ابن سفیان ہے۔ جب اس شہزادے نے امیر معاویہ سے غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا: یہ تو وہی لڑکا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ وہی نوجوان ہیں جو بغیر جوتے کے میری سواری کے ساتھ بھاگتے رہے؟ امیر معاویہ نے فرمایا: جس دن پہلے دن تم ادھر آئے تھے اور تمہارے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، میں نے اسی دن پہچان لیا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے کمی کہا تھا۔ اے شہزادے، بے شک آج تو میرے پاس گرفتار ہو کر آیا ہے، یاد رکھ، میں اس وقت بھی محمد کا کمی تھا، آج بھی اسی محمد کا کمی ہوں۔ میں اس وقت بھی محمد کا نوکر تھا، آج بھی میں اسی محمد کا نوکر ہوں۔ میں اس وقت بھی محمد کا غلام تھا اور آج بھی میں محمد کا غلام ہوں۔ وہ کہنے لگا: بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں۔ جب امیر معاویہ نے فرمایا: میں نے تجھے پہلے دن ہی پہچان لیا تھا، پہچاننے کے بعد تجھے اتنا بڑا مہمان بنایا تھا، پہچاننے کے بعد 10,000 درہم دیے تھے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ علامہ بلاداری نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے جس وقت اس کو 10,000 درہم دیے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ چلا یہ تو وہی لڑکا ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا، جو 6 میل تک ریت پر بھاگتا رہا۔ آج انسانی عقل کہتی ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کا سر اڑا دیتا، لیکن وہ محمد کا غلام ہے۔ اس نے کہا: میں محمد کا غلام ہوں،
جس نے اپنے چچا کہ قاتل وحشی بن حرب کو معاف کر دیا تھا، میں تجھ پر کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ تو نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ شہزادے نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے وزیر دیکھے، ایسا اخلاق والا انسان میری آنکھوں نے کہیں نہیں دیکھا جو اتنے بڑے عظیم المرتبت انسان ہیں۔